اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، سورہ انا انزلنا کی یہ آیت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بہت ہی کلیئر میسیج ہے اس میں اللہ کا کہ ایک رات آنے والی ہے، ایک نائٹ آنے والی ہے جو لیلۃ القدر ہوگی. لیل رات کو کہتے ہیں. شب قدر کے بارے میں یہ کہا گیا، اس رات کے بارے، اس نائٹ کے بارے میں نے کل کہا تھا کہ وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی رات نہیں ہے، وہ 8-10 آورس جیسا ہم اب آئیں گی. وہ رات ہمارے پاس سیٹرڈے نائٹ سے شروع ہوگی. سیٹرڈے نائٹ فرسٹ نائٹ ہے شب قدر کی، اور پھر چلے گی 19، 21، 23، 25 اور 27. یہ 5 راتیں، 5 نائٹس. اچھا، یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، تمام مسلمانوں میں. دوسرے اہل سنت کے پاس تو یہ رات لاسٹ 10 ڈیز پورا حج پہ، عمرے پہ چلے جاتے ہیں لوگ خانہ کعبہ کے پاس. بالکل منی حج ہو جاتا وہاں پہ، لاکھوں کی تعداد میں خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے. ان کے پاس بھی ہے، سب کے پاس. لیکن وہ لوگ 19، 21، 23 ایسا نہیں ہے ان کے پاس لاسٹ 10 نائٹس ہے، پلس 27 کی رات، 26 کی رات، یعنی 27 رات وہ سنیوں کے اہل سنت کے پاس ہے. لیکن ہمارے معصومین کا ارشاد ہے کہ یہ 5 راتیں، اس میں کوئی ایک رات، کسی معصوم نے یہ نہیں کہا، کوئی روایت آپ کے پاس یہ نہیں ملے گی کہ اس دن شب قدر، پتہ ہی نہیں کسی کو. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بول بھی نہیں سکتا. معصوم کو معلوم ہے، معصومین کو معلوم ہے سب، اس لیے کہ اللہ خود بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کیا ہے شب قدر؟ یو ڈونٹ نو. اللہ کہہ رہا ہے یو ڈونٹ نو شب قدر کیا ہے. جس طرح اس کی مثال کیسے دی گئی پتہ ہے؟ عجیب بات ہے. جس طرح شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ، جیسا فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. شب قدر کو بی بی فاطمہ سے لے کے جا کے ملایا کہ جیسا فاطمہ کی معرفت کو کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اسی طرح شب قدر. تو شب قدر جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری رات آ رہی، ایکسٹرا آرڈنری رات، مطلب ہمارے امیجنیشن سے زیادہ ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ وہ رات میں ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو، رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے. وہ رات چھوٹی ہے، دعائیں زیادہ ہے. اتنا جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جس حالت میں مانگو گے، گناہوں میں ڈوب کے سر سے، ویسے ہی ہم گناہ گار ہیں. کتنے ہی گناہ، کیسا ہی گناہ، اس رات میں خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر بندہ جا کے ہاتھوں کو جوڑ دینا اس کے سامنے یا سر جھکا دے، اس کے سارے گناہ لمحہ 1 سیکنڈ میں معاف کر سکتے. انشاءاللہ وہ کل آئیں گی وہ بات، اس لیے کہ پرسوں رات ہے نا، تو کل رات میں، کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ کیسا اس کے سامنے جانا ہے. سیٹرڈے، مطلب اس سیٹرڈے کے لیے ہم کو ایک پریپریشن کرنا ہے. لٹرلی وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف فار فرسٹ شب قدر. ایسا نہیں ہے کہ آرڈنری رات آج جیسا روز آ رہے آپ جعفریہ سینٹر، ویسی سیٹرڈے بھی آ جائیں گے. دیکھو پلیز اس کو لوز نہیں کرنا، یہ راتوں کو. اگر تم نے لوز کیا تو میں نہیں کہہ رہا، میرا امام کہہ رہا، ایون گناہ جو معاف نہیں ہوں گے، تم کو ویٹ کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. بعض روایتوں میں کہ 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا. تو آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے سیٹرڈے نائٹ کے لیے، فرسٹ سیٹرڈے نائٹ. اب جو سیٹرڈے آ رہا اس کے لیے اتنا پریپریشن، ایسا پریپریشن ہو کہ جب آپ یہاں پہ آؤ، اس لیے کہ دوستو جب آپ آئیں گے جعفریہ میں، آپ لوگ جو بھی اعمال کریں گے مجھ سے اس سے مطلب نہیں، میں بتاؤں گا کیا کرنا. اس کے بعد
جب جاؤ یہاں سے نا، جب انٹر ہو تو ایمٹی ہینڈ انٹر ہو، اور جب جاؤ تو جھولی بھر کے واپس جاؤ۔ شب قدر وہ ہے۔ رمضان کو اللہ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ فرسٹ 10 days رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت کے، یہ جو 10 days جا رہے، ٹوڈے از واٹ 16th، یہ جو 10 days ہے یہ مغفرت کے، معافی کے، اور لاسٹ 10 days جو ہے رمضان کے وہ آخرت کے، جہنم کی آگ سے بچنے کے۔ رمضان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ فرسٹ 10 days رحمت ہے اس کی، یہ 10 days مغفرت ہے۔ یہ 10 days کی آج شب جمعہ، تھرسڈے، 3rd شب جمعہ آف رمضان ہے، یہ 3ری شب جمعہ، اور مغفرت کی شب جمعہ۔ ایک چیز یاد رکھو، رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ آپ سے کلوز ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد اتنا جلدی کلوز نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم کلوز نہیں ہونا چاہتے، اس لیے نہیں ہوتا، وہ تو کبھی بھی ہو جائے۔ پرابلم ہمارے ساتھ ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ۔ بولیں گے اللہ سے کلوز ہوں گے تو میوزک چھوڑنا پڑے گا، اللہ سے کلوز ہوں گے تو پردہ کرنا پڑے گا، اللہ سے کلوز ہوں گے تو نماز پڑھنا پڑے گا، یہ سب چیزیں نا۔ اس لیے بیٹر دور دور سے اللہ سے ہلو ہائے کرو، اپنی زندگی گزارو اٹلانٹا میں۔ نہیں، ہم نہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس میں بندہ کیسا بھی بندہ ہو تھوڑا ٹرائی کرتا ہے کہ جسٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ۔ اللہ تو کہتا ہے 24/7 میں کھولو، تمہارے لیے تیار ہوں، تم آج آ جاؤ میرے پاس، آؤ پکارو میرے کو۔ تو فرسٹ ٹائم یہ جو 10 days ہے، آج کا دن، آج کی رات ویری امپورٹنٹ نائٹ، تھرسڈے نائٹ۔ کیوں؟ مغفرت کی تھرسڈے نائٹ پہلی رات ہے، یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا۔ میں نے کہا نا کہ سیکنڈ جو 10 days ہے، یہ جو 10 days ہم گزار رہے، جس میں آج 16 تاریخ ہو گئی، اس کا ہم کو آج شب جمعہ ملی ہے۔ واٹ از شب جمعہ؟ آج کیا ہے رمضان کی، کیا امپورٹنس ہے شب جمعہ کی؟ ہم کیا کریں آج کی رات؟ دیکھیے، جو میں پروٹیسٹ کی بات کر رہا تھا ابھی بات کروں گا سیدانی سیریا کے اوپر، وہ مجھے یاد ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آج کرنا کیا؟ ہمارے کو یہ تھرسڈے کل کی طرح تھا، جیسا وینسڈے نائٹ آپ نے گزاری ویسی تھرسڈے۔ ایک چیز میں یہاں بات روک کے آپ کو ایک بات بولوں کہ دیکھیے 11 مہینے گزر گئے، 11 months، 11 months میں بندہ روز ناک کرتا ہے ڈور کو۔ کوئی اٹلانٹا کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی کوئی وشز نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک وش رہتی، کوئی نہ کوئی ایک حاجت رہتی، کوئی نہ کوئی ایک دعا، کتنا بھی پیسے والا رہنے دو، کتنا ہی غریب رہنے دو، دعا سب کی ہے۔ سال بھر ہم ناک کرتے اللہ کو، ہول ایئر، میں یہ آپ کو 5 دن کے اندر آپ کی ڈیسٹینی نہیں بدلی تو پھر بولنا، لیکن شرط ہے، کنڈیشن ہے اس کے ساتھ۔ سال بھر ہم نوک کر رہے، رمضان میں اللہ بول رہا، آج کی رات اللہ بول رہا ہے میرے بندے پکار لے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ شب قدر میں اللہ بولتا ہے کہ میرے بندے سال بھر تو پکار رہا نا رات میں، آج کی رات میں رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ تو یہ سب سے زیادہ اچھا، یہ ذہن میں مت رکھو کہ میرا بزنس اٹلانٹا میں بہت اچھا چل رہا، بہت سکون ہے، آج کل سیزن ہے ڈیری کوئن کا، سکون ہے۔ بابا اللہ کا شکر ادا کرو کہ سیزن اچھا چل رہا تمہارا، سمجھ میں آیا بات؟ اگر وہ نہیں چاہے نا تو سیزن میں بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، یہ ذہن میں مت رکھو میں نے اپنی انٹیلیجنسی سے میں بزنس کر رہا ہوں، یہ ذہن میں مت رکھو کہ ہم ویری اسمارٹ میں بزنس کر رہا ہوں۔ نو، جتنی اسمارٹنس ہے سب گھر میں رہ جائے گی اگر وہ نہیں چاہیا تو۔ جب تک وہ نہیں چاہے نا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ روزے کیوں واجب؟ رمضان کا دوسرا مقصد کیا ہے مغفرت کا؟ نبی یعقوب، ان کے نبی یعقوب یوسف کے بابا، ان کے گھر میں جانور ذبح ہوا، ہمارے پاس روز ہوتا، ان کے پاس ہفتے میں 1 دن ہوا تھا۔ میں نے کچھ کہہ دیا، سال بات بڑے وہاں جانور ہم انسانوں کو ذبح کرتے ہیں بھائی۔ تو بہرحال
याकूब के घर में जानवर ज़िबा हुआ, रमजान था, और जो सदका निकालना था गोश्त, उन्होंने उनके घर के वाइफ, उनके औरतों ने बांट दिया। इफ्तार का वक्त आया, एक मुसाफिर, एक टूरिस्ट, फलस्तीन का वाकया है, वो बाहर से आया, मस्जिद में देर हो गई, नमाज पढ़ के सीधा याकूब के घर आया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। नॉक किया, टूरिस्ट है, आके नॉक किया, नॉक करके कहा कि मैं भूखा हूं। उसको मालूम है नबी खुदा का घर है, याकूब नबी का घर। नॉक करता है, नॉक करके कहता है मैं भूखा। तो अंदर से आवाज आई, जो हमको देना था हमने दे दिया। उस वक्त दस्तरखान बिछा हुआ था, याकूब नबी अपने पूरे साथ औलाद खानदान के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। वो खाना खा रहे थे, उन्होंने दे दिया था सदका, जो देना था वो दे दिया था। अब खुद खाना खा रहे थे, पूरी फैमिली बैठी हुई थी। याकूब ने नहीं कहा, सामने उनके घर वालों ने कहा कि हमने दे दिया। ये टूरिस्ट याकूब नबी के घर के बिल्कुल पड़ोस में था, नेबर था। जाके लेट के हाथों को उठा के कहने लगा, थर्सडे थी वो, और यही थर्सडे, थर्ड थर्सडे, परवरदिगार रोजे से हूं, मुसाफिर हूं, टूरिस्ट हूं, तेरे नबी के घर के बाजू भूखा सो रहा। फौरन जिब्राइल आ गए याकूब के पास, आगे कहा है, याकूब हाउ आर यू एंड वेयर आर यू मैन। कहा, जिब्राइल ने कहा, याकूब अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे पड़ोस में एक मुसलमान मुसाफिर टूरिस्ट भूखा सो गया और तुम खा गए। अब तुम तैयार हो जाओ इम्तिहान के लिए। जो बेटे का इम्तिहान याकूब ने दिया हुआ बिकॉज ऑफ दिस। और यूसुफ ने क्यों दिया? यूसुफ ने, गुनाह नहीं है, तर्के औला है। यूसुफ ने क्यों दिया इम्तिहान? यूसुफ की एज 10-11 इयर्स की थी। पहली दफा अपने आप को मिरर में देखा, ऐने में देखा, देख के कहा, यार मैं तो कितना स्मार्ट हूं, कितना हैंडसम हूं, मेरा तो स्मार्टनेस तो पूरे कनान में, इजिप्ट में किसी के पास नहीं। उस जमाने में अपना रेट जो लगाते थे ना, रेट, तो रेट लगाते थे प्रोफेशन के हिसाब से। डॉक्टर का रेट ये है, इंजीनियर का रेट है। यहां नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करें आपके पास, बाहर जाके देखें डॉक्टर्स का क्या रेट चल रहा है आजकल। तो जो डॉरी सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात में नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में, अपने शिया कम्युनिटी में एक बीमारी, डिजीज है ये। मैं जगह के नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा कि डिजीज है भारत। तो यूसुफ ने एने में देख के कहा, अगर मेरा रेट लगाया जाए, मुझे गुलाम बना के बेचा जाए, तो कोई मुझे खरीदने वाला नहीं रहेगा, मेरा रेट इतना लगेगा। 11 साल की एज में यूसुफ ने कहा मेरा रेट इतना लगेगा। उसी दिन शाम में ख्वाब में जिब्राइल आ गए, आगे कहा, यूसुफ अल्लाह कह रहा है जब तक वो नहीं चाहे तुम्हारा कोई रेट लगाने वाला नहीं है, तुमको कोई जाली करेंसी में खरीदने वाला नहीं होगा। और वही हुआ। ये तो नबी के साथ पूछ लिया, हमारा क्या होगा? मैं ये दो वाकया इसलिए पढ़ा कि अपने आप को, अपनी अवेयरनेस को, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। ये 10 रातें, आज की जुमेरात, रमजान की कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कहा ना कि ये जो 10 डेज है, ये मगफिरत के, माफी के है। तो माफी सिर्फ हमारी नहीं होनी है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करने का वादा है। ये महीना वो है कि जिसमें अल्लाह कहता है मैं सारी रहमतों को नाजिल करूंगा। अब आइंदा साल आपके जहन में 1000 चीजें होंगी कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। हर आदमी चाहेगा उसका बिजनेस अच्छा हो, हर आदमी चाहेगा वो ज़ियारत पे जाए, हर आदमी चाहेगा अगर लड़की की शादी होना तो हो जाए, हर आदमी चाहेगा कि उसका कारोबार में बरकत हो जाए। हर 1000 तक की दुआएं कमिंग ईयर के लिए। तो वो दुआएं जो है, ये पूरा बजट आपको इसी रातों में मिलने वाला है। परसों की रात, फर्स्ट नाइट जो होगी उसमें। लेकिन आज की रात 2 रकअत नमाज जरूर पढ़ना अपनी मग़फ़िरत के लिए। रमजान सिर्फ अपने आप को माफ कराने का महीना नहीं है। मैं क्या बोला आपको? सेल्फिशनेस इस्लाम में नहीं है कि मैं माफ हो जाऊं। रमजान सबको माफ कराने का महीना है,
سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے آج رمضان میں، آج کی رات میں، مرحومین کے لیے دعا کرو، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت کی نماز مغفرت نہیں بول سکتے، معافی بول دے کہ آج تھرسڈے نائٹ ہے، پروردگار میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، میں مرحومین کے لیے پڑھ، اس لیے کہ آج جیسا دنیا میں یہ 10 دن مغفرت کے دن ہے، یہ سیکنڈ 10 ڈیز جو ہے رمضان کے وہ معافی کا دن ہے، تو اسی طرح اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ مرنے کے بعد ہر مومن کے، جتنے مومن جماعت ہے، جتنے مومنین اور مومنات ہیں، جتنے لوگ مر گئے، اللہ نے ایک کام کیا کہ مرنے کے بعد اس کی عمل کا دروازہ بند کر دیتا لیکن رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی سارے روزے قبول ہو تو آج 2 رکعت نماز پڑھو۔ کس کے لیے؟ ان مرحومین کے لیے جو گزر گئے تھرسڈے نائٹ، اس لیے کہ دوستو یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات کو ہمارے مرحومین معاف ہو گئے تو وہ صرف معاف نہیں ہو گئے، آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے۔ وہ نماز کیا ہے؟ 1 علم 7 قل واللہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں 1 علم 7 ٹائم سورہ توحید، 2 رکعت نماز۔ آج کی رات یہ گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے ان مرحومین کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں؟ دنیا میں جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیتے ہیں نا، ایسا نہیں کرتے کہ لے کے جا کے بولتے کہ پوری مومن جماعت کے لیے یہ گفٹ ہے۔ ایک شرٹ مثال کے طور پر لے کر گئے، یا ایک ہینکر چیف لے کر گئے، آپ لے کے جا کے بولے پورے جعفریہ میں مومن جماعت کے لیے یہ میں دے رہا ہوں، لوگ بولیں گے یار یو کریزی۔ گفٹ دنیا میں کیسا دیا جاتا؟ ایک گفٹ ایک آدمی کو دیا جاتا۔ غور سے سننا، آج تھرسڈے ہے نا، آپ گفٹ دینا ہے آپ کو مرحومین کو، تو مومن جماعت میں کتنے مرے آپ کو نہیں معلوم، ایگزامپل بول رہا ہوں، 1000 مثال کی طور پہ، تو کیا 1000 مرتبہ نماز پڑھیں گے؟ اس کا کرم دیکھو، کرم دیکھو۔ اور یہ بھی نہیں ہے گفٹ کیسا، گفٹ جو ہے سٹیٹس کے لحاظ سے دیا جاتا، کوئی بڑا آپ کے سٹیٹس کا ہے اس کو لے کے جا کے چھوٹا گفٹ نہیں دیتے، اس کو اس کے سٹیٹس کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ تو اگر اس کا سٹیٹس بڑا ہے تو غریب آدمی تو دے ہی نہیں سکتا، صرف اسی کے سٹیٹس والا دے اس کو۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ مرنے کے بعد سب کے سٹیٹس برابر ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے رمضان میں تم گفٹ دینا چاہتے اپنے مرحومین کو، تم تحفہ دینا چاہتے، کچھ مت کرو، سب کا سٹیٹس ایک ہے، تم گفٹ ایک لاؤ۔ میں 1 ملین کو مثال دے رہا ہوں، 1 ملین کو اس کا سیم اجر دوں گا، یہ بھی نہیں کروں گا کہ اس کو زیادہ اس کو کم۔ میں کیا کہہ رہا آپ کو؟ رمضان آج تھرسڈے مغفرت کا عشرہ چل رہا، تو مغفرت صرف اپنی نہیں کرو، میں چاہتا آج کی مجلس کے بعد جو باہر جائے یہ عمل کر کے، تو ہر آدمی کا جو وش، جو خواہش، جو دعا لے کر آپ سینٹر پہ آئے، آپ کی ہر دعا آج پوری ہو۔ اس لیے کہ دوستو رمضان ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک رات گزر رہی ہم ایزی لے کے بیٹھے، ابھی تو پورا بھی 20 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 12 دن باقی ہے، یہ مت سوچو، یہ نکالو ذہنوں سے۔ ارے ابھی تو 16 ہی روزے ہوئے، ابھی تو 14 دن بھوکے رہنا ہے۔ میں کیا بولا آپ کو؟ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ کو انٹرسٹ نہیں ہے ہماری بھوک اور پیاس سے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ اللہ از ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ سمجھ رہے اللہ کو مزہ آتا میں اپنے بندے کو بھوکا دیکھ کے؟ اللہ کو انٹرسٹ ہی نہیں، اس کو مزہ تھوڑی آتا، وہ تو کریم ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم بھوکے رہیں گے بہت۔ رمضان کا ہمارے پاس تصور کیا ہے معلوم، امیجنیشن کیا ہے ہمارے پاس رمضان؟ ارے یار بھوکا رہنا ہے، پانی
نہیں پینا ہے, کھانا نہیں کھانا ہے, بس. دس از رمضان. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس کیا امیجنیشن رمضان میں؟ 5 بجے صبح میں روزہ بند کرنا ہے, 9 بجے رات میں جعفریہ سینٹر جا کے کھولنا ہے, دن بھر بھوکے. ایک ہی چیز ہے ذہن, بھوکے رہنا ہے پیاسے, بھوکے رہنا ہے پیاسے. دس از ناٹ رمضان. یہ رمضان ہی نہیں. بھوکی اور پیاس کا نام روزہ تھوڑی ہے. اللہ سے کلوز ہونے کا نام روزہ ہے, تخفے کا نام روزہ ہے, چینج کا نام روزہ ہے. اللہ بولتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں چینج کتنا آیا. بھوک اور پیاس میں اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے ذہنوں میں رمضان, کھانا بند, کچن بند, سب بند. سب سے زیادہ خوشی تو عورتوں کو ہوتی. ایک دن کھانے پہ بلا, 30 دن آ کے جعفریہ میں کھاؤ. چل بات پڑھے محمد والے ہم. میں یہاں کی عورتوں کو نہیں بول رہا, مجھے ابھی ٹھہرنا ہے بھائی 10-12 دن, میری سحری نہ بند ہو جائے. سر بات پڑے, سمجھ رہے آپ؟ تو سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس ذہن میں رمضان کیا ہے؟ کھانا پینا بند. کھانا پینا نہیں ہے بابا. کھانا پینا تو آپ یہ شکر کرو, یہ اپنے جسم کی خیرات دے رہے. آپ کے جسم کی, باڈی کی خیرات ہے یہ. آپ کے سسٹم میں, جو آپ کا سسٹم ہے, وہ سسٹم بالکل کلین ہو جاتا. یہ اتنا دن بھوکے, اتنی دیر بھوکے رہنے سے اللہ کو اس میں انٹرسٹ نہیں. جیسا آپ لوگ کہتے ہیں حج پہ جاتے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حج پہ انسان گیا, حج کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے؟ اللہ بولتا بال کاٹو, کلین شیو ہو جاؤ, بالڈ ہو جاؤ. اب لوگ یار بال پورے کٹ جائیں گے تو میری اسمارٹنیس چلی جائے گی, بالڈ ہو جاؤں گا تو میرا جو اسمارٹنیس, لوگوں کے سامنے جاؤں گا میں, میری بالوں سے تو اسمارٹنیس ہے, کلین ہو جاؤں گا. آگے کہتے مولانا تھوڑے کاٹ سکتے. پہلا حج ہے. دیکھیے اللہ, میں نے ان سے یہ پوچھا اس لیے کہ ماشاءاللہ ہر سال عمرے پہ لے کے جاتا ہوں. بڑا گروپ جاتے ہیں ہم لوگ بامبے سے, فی سبیل اللہ جاتے ہیں بھائی. آئی ایم ویری کلیئر. زیارت اور عمرے پہ میں لے کے نہیں جاتا, میں خالی لیڈ کرتا گروپ کو. المنتظر ٹورس. اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارے نوشاد بھائی لوگوں سے وہاں کربلا میں ملاقات ہوئی تھی 13 رجب, آپ کا جو گروپ آیا تھا. تو عمرہ اور وہ ماشاءاللہ, اور بڑی ڈیٹیل میں ہمارا عمرہ ہوتا, بڑی ڈیٹیل میں, الحمدللہ الحمدللہ. تو جو پہلا جو عمرہ وہاں کرواتا ہوں وہ اپنے امام کی سلامتی کے لیے کرواتا ہوں. پورا منتظر گروپ, میں کہتا ہوں زبردستی نہیں ہے, فورس نہیں ہے, بٹ اف یو ڈو اٹ تو ایٹ لیسٹ امام کے سامنے تم سرخرو ہو جائیں گے کہ پہلا گفٹ دے رہے تم امام کو, تحفہ دے رہے تم امام کو. اینی اور بالوں کا ہدیہ, شیو کرنا. کیوں شیو کرنا؟ اللہ کو کیا فائدہ یار, اللہ کو کیا مزہ آ رہا؟ بندہ بالڈ ہو جائے تو اللہ کو کیا مزہ آ رہا؟ کیا اللہ انجوائے کر رہا پورے بالڈ کو دیکھ کے؟ نہیں, ایسا نہیں. میں نے کہا سنو, اللہ یہ بولتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ چیز کیا ہے؟ مرد کی فیوریٹ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس کے خوبصورت بال, جل لگانا اور ہینڈسم بننا, اور اینے میں جا کے کھڑے رہنا, جہاں نامحرم ہے وہاں جا کے کھڑے رہنا. جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دے دیا سیکنڈ مجلس کا. نامحرموں کے سامنے جا کے کھڑے رہنا, تیار ہونا صرف اس لیے کہ میں جا کے وہاں پہ کھڑے رہوں گا جہاں سے پورے نامحرم گزریں گے جلوے لگا کے. روزہ گیا, یاد رکھو روزہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے, روزہ اپنے کیریکٹر کو بدلنے کا نام روزہ ہے, کردار کو بدلنے کا نام روزہ ہے. تو اللہ بالوں کو کیوں کٹوا رہا, شیو کیوں کروا رہا, وائی؟ جب پوچھا آگے مولانا یہ کیا ہے, ہم تھوڑے سے کٹا لیں. میں نے کہا سنو بھائی,
تمہاری فیوریٹ چیز کیا ہے؟ بال. اللہ کہتا تم میرے پاس آئے ہو نا، تو جو تمہاری پسندیدہ فیوریٹ چیز ہے وہ مجھے دے دو. وہ تم سے محبت دیکھنا چاہتا. تم چاہتے کتنا اللہ کو؟ اس کا ریوارڈ کیا دے رہا وہ؟ بال کٹانے کا ریوارڈ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کوئی ہماری چاہنے والی کہتے میں تم کو بال دیکھنا چاہتے، تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اسی لیے یہ مثال دے رہا. میں جگہ کا نام نہیں بولا، غیبت نہیں ہوئی، لیکن آئی نو ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اس نے کہا میں تم کو دیکھنا ہے کہ تم مجھ سے کتنا چاہتے ہو. یہ سب وعدے جو ہے شادی سے پہلے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم بال کٹا کے آؤ. یقین کریں اتنے بڑے بال، خوبصورت بال اس نے سیو کروا لے. کس کی محبت میں؟ اس کی محبت میں. اللہ کہہ رہا میری محبت میں اگر بال کٹاؤ گے تو ایک ایک بال کے بدلے میں 1,000 گنا معاف کروں گا. ایک بال کے بدلے 1,000 گنا تمہارے معاف کر دوں. اور وہ تو کریم ہے، 1,00,000 بھی معاف کر سکتا. میں تو مثال دی گئی ہے 1,000 کی، وہ اتنا کرے. تو اصل چیز کیا ہے کہ محبت، تم کتنی محبت کرتے ہو. اسی طرح رمضان ہے کہ آج کی رات روزے میں اگر اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں ہے، تمہارے کردار کا چینج کتنا آتا. ہر رمضان میں اگر بندہ چینج ہوتا رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 29 رمضان تک شیطان بند ہے جیل میں، لیکن 30 کو جب آئے گا انہیں عید کے دن صبح صبح یہاں پہ دیکھے گا باہر کھڑے کے کون کون، اچھا تم بھی تھے. کرے گا نا جو کرنا ہے اس کو، وہ تو کام کرے گا. لیکن فائدہ کیا ہے دوستو؟ اگر ہم 30 دن ریفائنڈ ہو جائیں، اب پھر 30th کو ہم کچھ نہیں، اگر صحیح نہیں ہو جائیں تو پھر ہمارا رمضان کیا ویسٹ ہو گیا نا. یہ رمضان اب تک جو ہوا وہ ہوا. اب تک آپ کی زندگی کے جو رمضان گزرے وہ گزرے. 2013 کا رمضان انشاءاللہ، یہ رمضان ہم کو چینج ہونا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک بچہ بھی، کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اگر اپنے آپ کو بدل دے رمضان میں ان مجلسوں کے بعد، تو مجلسوں کا مقصد پورا ہو گیا، مجلسیں کامیاب ہوگی. یہ نہیں چاہتا میں. تھوڑا چینج آنا انشاءاللہ آئے گا. میں باتیں بتاؤں گا. تو آج 2 رکعت نماز مغفرت کی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر، سارے مومنین کو آج کے معاف کرنا. اور 2 رکعت ہدیہ میت ضرور پڑھنا. آج ہدیہ میت، یہ حیات القلوب میں علامہ مجلسی معصوم سے روایت کرتے کہ یہ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز 3 منٹ کی، جسٹ 3 منٹ آج کی رات رمضان پڑھو گے تو اللہ تمہارے مرحوم کی خبر کے اوپر، گریو کے اوپر، آپ امیجن کریں آپ نے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے گھر میں جا کے پڑھی، جہاں بھی آپ نے پڑھی، آج کی رات رمضان کی شب جمعہ ہدیہ میت کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت ہدیہ میت قربتاً اللہ. الحم انا انزلنا، شب قدر کا سورہ، ایک الحم سیکنڈ رکعت میں، ایک الحم، ایک انا اعطینا کل کوثر، 2 سوروں کے ساتھ یہ نماز ختم کرو فجر پریئر کی طرح. 3 منٹ نماز تمہاری ختم ہوئی، تم نے سلام بھیجا، جیسے ہی تمہارا دوسرا سلام ختم ہوا اور تم نے اللہ اکبر کہا، عابد بالگرامی نہیں کہہ رہا، علامہ مجلسی معصوم سے روایت کر رہے، معصوم کہتے جیسے ہی اس نے نماز ختم کی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، لیکن صرف مومنین والمؤمنات مت بولو، محبان آل محمد بھی بولو بعد میں، اس لیے کہ ہر آدمی مومن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا؟ کیوں؟ حدیث قصہ میں اللہ کے رسول نے صرف شیعوں کے لیے دعا نہیں کی، محب کے لیے بھی دعا کی. حدیث قصہ میں اللہ کا رسول اگر شیعوں کے لیے کر دیتا تو سلمان و بوذر و میثم و مقداد تک جاتی بات، ہماری نہیں ہوتی، ہم تو گناہگار ہیں.
اللہ کے رسول نے محب کے لیے بھی دعا کی. شیعہ پلس محب, ہم محب ہیں. محب بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے یار, بہت بڑی بات ہے. محب بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. میرا مولا کہہ دے یہ میرا محب ہے تو ہماری بخشائش ہو جائے گی. دوبارہ تو آپ جیسے ہی آپ نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد, میں نہیں کہہ رہا دوستو, عزا خانے میں کہہ رہا, 70,000 70,000 رحمت کے فرشتے اینجلز اس کی خبر پہ جائیں گے. جائیں گے نہیں صرف وہاں سے آپ کے لیے دعا کریں گے. تو آج کی رات یہ عشرہ جو مغفرت کا ہے, جمعرات ہے, شب جمعہ ہے, اس میں اگر آپ نے کسی ایک مومن کی بھی بخشائش کرا دی آپ کی تو پوری مغفرت ہی مغفرت ہوگی. تو پلیز یہ رات ویری امپورٹنٹ فار مغفرت, شب جمعہ. اور کل کی صبح جمعہ ہے, فجر پہ تو سبھی پڑھ رہے, فجر پہ 18 مرتبہ پڑھو, 18 ٹائمز. میری ریکویسٹ ہے کل پڑھنا ضرور. پڑھ کے یو سٹارٹ یور ڈے. پڑھنے کے بعد کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا متا حاروفی کا یا مولا, الا متا حاروفی کا یا مولا. اس کے بعد 70 ٹائمز کا میں جو دے رہا آپ کو گفٹ ہے, گفٹ, یو ول سی دا ریزلٹ ٹمارو انشاءاللہ. کل ہی دیکھیں گے ریزلٹ آپ انشاءاللہ. اس کے بعد پہلے جو جملے تھے وہ دعائے ندبہ کے جملے تھے, الا متا حروفی کا یا مولا. اس کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز, بہت سمپل, لڑکی لڑکا عورت مرد سب, تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد 70 ٹائمز کہو, یا رب جلیل انا عبدک ذلیل, یا رب جلیل انا عبدک ذلیل. 70 مرتبہ. آپ کل شام میں آ کے یو ول سی دا ریزلٹ. شام میں آ کے مجھے بتانا کہ تمہارا دن کیسے گزرا. آنے والی بیماریاں, آنے والی پریشانیاں, آنے والی تکلیفیں, سارے آبسٹیکلز, جو مصیبتیں آنے والی تھی, وہ کل اگر انسان یہ 70 مرتبہ کہے یا رب جلیل انا عبدک ذلیل, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے, رمضان کا جمعہ اور رات گزرنے کے بعد کی جمعہ کی فجر, یقین کرو رحمت ایسے نازل ہوتی, معصوم کہتے کہ اس گھر میں پھر برکتوں کے علاوہ کچھ نازل ہی نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. یہ سب چیزیں تو ہے, لیکن یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم نے معصومین کے لیے کیا کیا؟ آج کے دور میں ہم نے کیا کیا اپنے معصوم کے لیے؟ رمضان صرف اپنے لیے ہے. اس رمضان میں جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہمارے لیے وہ سیریا پہ آئی, سیریا میں آئی, شہزادی کے روزے پہ آئی. Tell me very honestly, پلیز, لڑکا لڑکی عورت مرد سب سے پوچھ رہا میں, آنیسٹلی بولنا. مصیبت آئی, ہم نے کیا کیا؟ نیوز پڑھی, چینلز پہ دیکھا, انٹرنیٹ پہ دیکھا, او بی بی کے روزے پہ یہ ہو گیا, اپنا دھندا اپنا بند کیا, اپنا کام کر لیا. کوئی پروٹیسٹ کیا؟ روڈ پہ نہیں, سڑک پہ نہیں. ہم نے کیا کیا؟ ٹمارو, کل امام سے ملاقات ہوئی, ہم کیا کریں گے؟ سن کے خاموش بیٹھنے والوں پہ بھی آپ کیا سمجھے کہ کربلا میں صرف 72 تھے؟ جب رسول مدینے سے چلے تھے حسین ہزاروں میں تھے, thousands and thousands تھے. جس راستے سے میرا مولا حسین جاتا تھا اس راستے سے لوگ آ کے جوائن کرتے تھے امام حسین کی آرمی کو, جوائن کرتے تھے. مکے میں 8 ذیلحجہ تک کتنے لوگ جوائن کیے. مکے سے جب قافلہ چلا تو ہزاروں کی تعداد میں تھے, جو راستے سے گزرتے تھے ہزاروں سے لوگ جوائن کرتے تھے. رہ گئے کتنے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. مولا حسین نے کسی کو ڈارک میں نہیں رکھا,
شب عاشور تک حسین بولتے رہے جس کو جانا ہے جاؤ، جس کو جانا ہے جاؤ، یہ لوگ میرا سر چاہتے، میری جان چاہتے، تم لوگ جاؤ. چھوڑ کے گئے، چھوڑ کے چلے گئے تو ان کو امام زیارت وارثہ میں کیا کہا مولا نے. آپ امیجن کریں آج خدا نہ خواستہ، خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ کو بولے کہ ہم جعفریہ سینٹر پہ اٹیک کرنے والے، آپ لوگ اپنے اپنے ڈیری کوئن میں بیٹھے رہیں گے؟ پوچھتا میں آپ سے، میں عورتوں سے بھی پوچھتا یہ بات، کیا کرنے والے؟ اگر خدا نہ خواستہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ جعفریہ پہ، اس امام بارگاہ پہ اٹیک ہونے والا، سب لوگ بولیں گے ہمارا بزنس دیکھنا ہے یار، ٹائم کس کے پاس ہے؟ یہ امریکہ ہے. گھروں میں بیٹھ جائیں گے، ڈیری کوئنس میں بیٹھ جائیں گے، عورتیں گھروں میں بیٹھیں گی، یا آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے پہلے ہم کو نقصان پہنچاؤ اس کے بعد یہ سینٹر کو توڑنا. یہی بولیں گے نا. آج بیوی کے روزے پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہم نے کوئی پروٹیسٹ کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ واٹ وی ہیو ڈن؟ پلیز ٹیل می، کیا کیا ہم نے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کوئی انڈیویجول کرے ہوں گے، ایسا میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں کیا. میں یہاں اٹلانٹا کی بات کر رہا، میامی میں ابھی پوچھ لینا آپ کیا ہوا. اتنا دوستوں آپ اندازہ لگاؤ، شہزادی کا روزہ جو کچھ رزق مل رہا ہے اسی بیوی کا صدقہ ہے، یہ عزاداری زینب کا صدقہ ہے، یہ اسلام زینب کا صدقہ ہے. عاشورے میں حسین شہید ہو گئے، حسین کے پیغام کو کوفہ اور شام میں پہنچا کر جیت کا اعلان کرنا زینب کا کام تھا، وہ بیوی کا صدقہ ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کل آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے کل پوچھا نہیں جائے گا؟ یو تھنک کہ امام زمانہ از ناٹ گوئنگ ٹو آسک یو؟ ہم دیکھو دوستو، اگر یہ کام نہیں کرو گے نا، ہم اگر اپنے ریلیکس ہو گئے بیٹھ جائیں گے تو آئندہ روزوں کی قبولیت جو ہے ہم سمجھ رہے ہم کر آئیں گے. بی بی مولا حسین اگر بی بی کے لیے کوئی کام نہیں کرے تو مولا حسین راضی ہوں گے، حضرت علی راضی ہوں گے. میری بیٹی کے اوپر اتنی مصیبت آ گئی، تم گھر میں بیٹھے رہے، تم نے کچھ نہیں کیا. دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوئے، وہ پروٹیسٹ الگ ہے، لیکن ہم یہاں کیا کرنا وہ ابھی بتاؤں گا. ایک چیز یاد ہوگا، خاموش میں رہو گے، اگنورنس میں رہو گے، بے حس بن کے بیٹھو گے. زیارت وارثہ میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ لعن اللہ امتن خطلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ اس میں چاہنے والے بھی تھے، دشمن بھی تھے. دشمنوں سے مولا کو کیا کام ہے؟ وہ تو دشمن ہے. جو سو کالڈ اپنے آپ کو چاہنے والا شیعہ کہہ رہا ہے، جو ان کا صدقہ کھا رہا ہے سال بھر، ان پہ مصیبت آ گئی، دروازے بند کر کے بیٹھ گئے. کہا یار ہم کو تھوڑی جانا ہے، ہم آپ کو کاروبار دیکھنا، فیملی کو دیکھنا، بزنس دیکھنا ہے. نو، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. غور سے سنیں پلیز، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے، ہر امام کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے. انڈیویجل ذمہ داری، اپنی اپنی ذمہ داری. ایک عالم کی ذمہ داری الگ، ایک مرجع کی ذمہ داری الگ، ایک نارمل انسان کی ذمہ داری الگ، اس شہر کی ذمہ داری الگ، ہندوستان میں اگر کچھ ہو رہا تو وہاں کی ذمہ داری الگ. ہر جگہ الگ الگ ذمہ داری. جو انڈیا میں ہو رہا وہ ہم نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو یہاں کرنا کیا ہے؟ باہر جانا نہیں ہے، سڑکوں پہ جانا نہیں ہے، اپنے امام بارگاہ میں باہر. سب سے بڑا پروٹیسٹ رمضان میں کس کا کرنا ہے؟ آپ کو جو پروٹیسٹ کرنا ہے بی بی کے لیے، وہ ان کے بیٹے امام زمانہ کی بارگاہ میں کرنا ہے. شب قدر زمانے کے امام کے ظہور کی تاریخ بھی ہے. میں انشاءاللہ کل یا پرسوں بتاؤں گا کہ شب قدر جو ہے 4 تاریخیں امام کے ظہور کی ہیں.
میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا کہ 4 ڈیٹس کتابوں میں ہے. ایک عاشورہ جمعہ, ایک 15 شعبان جمعہ, ایک 25 ذیقعدہ کا مہینہ جس دن زمین بچھائی گئی, 25 ذیقعدہ, اور ایک شب قدر, ظہور امام کی تاریخ. شب قدر اس لیے کہ شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے آتے وہ آپ کے ہمارے اوپر نہیں آتے, امام پہ آتے. ہم تو ایک ملک کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے, اس کا نام بھی مت لو, میں تو بدنام ہوں یوں ہی بہت بولتا ہوں, لیکن یہ ٹرپ میں نہیں بولنے والا. ڈونٹ وری, رمضان میں پہلے ہی آپ روزے سے آ رہے, آپ کو اور تھوڑی ستانا. لیکن رات کی جو مجلس ہوئیں گی نا, سیٹرڈے سے مجلس افطار کے بعد ہے نا, اس میں شاید آ جائے ٹاپک میں. اینی ہاؤ, ایک سال بعد پڑھ لے محمد وآل محمد. میں بھی ایک آفٹر لانگ ٹائم روزے میں یہ ٹائم پہ مجلس پڑھا, پتہ ہے آپ کو. یہ تو ہمیشہ جو مجلس ہوتی ہے افطار کے بعد ہوتی, تو یہ امتحان, اور آپ کو معلوم ہے پانی بھی بہت پیتا ہوں, تو ڈونٹ وری یار, میں روزے سے ہوں. لیکن I'm just telling you کہ یہ طاقت میری نہیں ہے, یہ مولا حسین کی طاقت ہے, یہ مولا حسین کی طاقت ہے, مولا علی کی طاقت. ہماری کیا تھا, ہماری حیثیت ہی کیا ہے, ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, ہم اوپر آ ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہیں چاہتے. وہ تو امام حسین کا صدقہ ہے. تو شب قدر جو ہے امام کے ظہور کی تاریخ بھی ہے. تو آپ کو جو سب سے پہلے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں کرنا. استغاثہ امام زمانہ کل پڑھنا ہے, کل افطار, کل آپ کا ویکنڈ ہے, فرائیڈے نائٹ ہے, کل رات میں انشاءاللہ کھانے کے بعد جو بھی آپ کا پروگرام ہوتا کھانے کے بعد باہر زیر, یہی عمل میں نے ابھی میامی میں, فورٹ لوریڈل میں, گھر پہ آپ یقین کریں ویک ڈیز جس دن میں آ رہا تھا, ویک ڈیز امام بارگاہ میں نے کہا کہ سب کو صورت بتانا ہے بی بی کو, کیا ہوگا تمہارا اگر امام پوچھے کہ میری دادی کے اوپر, امام حسین بولے کہ میری بہن کے روزے پہ اتنا, تم نے کچھ نہیں کیا, ایک زبان سے جملہ نہیں نکلا تمہارا, تم شیعہ, ہماری بخشش کون کرے گا, مادر حسین. ہم کیا سمجھ, بی بی کا صدقہ کھا رہے نا ہم, اور بی بی کے بعد. اور ایک چیز دیکھو, اگر نہیں کرو گے امام کی بارگاہ میں تو امام بھی تو پوچھے گا, تمہارے روزوں کو بھی ہمارے قبول کرانا ہے, ہماری دعاؤں کو قبول کرانا ہے, 4-5 ڈیری کوئن اور بنانا ہے, بزنس بڑھانا ہے. تو ذرا لوگوں سے پی آر بنانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے امام سے پی آر کو سٹرونگ کرو. سمجھ رہے, یہ بگ باس ہے, ان کو خوش رکھو. ایک استغاثہ ہے دوستو, یقین کرو پورا امام بارگاہ پہنچا رات میں 12 بجے, بچے عورتیں مرد, آدھے گھنٹے. اگر بی بی زینب کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکے تو پھر فائدہ کیا ہے. کل ٹمارو پورے اعمال کے بعد باہر کریں گے انشاءاللہ زیر سما. دوسری چیز, امام سے ملاقات ہوگی تو کل کی رات کم از کم ہم اپنے امام کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتے کہ مولا زمانے کے امام, آپ کی دادی کے اوپر جو ظلم آج ہوا اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے, استغاثہ کر رہے کہ آپ اس شب قدر میں آ جاؤ, یہ شب قدر آپ آ جاؤ, دادی کا بدلہ آپ لو. اس لیے کہ یہی امام زمانہ زیارت نائیہ میں اپنی بی بی زینب کو سلام کرتے ہیں. کیا کہہ کر کرتے ہیں, سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے. بس عزیزو, وقت ہو گیا میرا. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. روزے میں آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتے. آپ کو معلوم ہے جب رمضان مدینے میں آتا تھا اور چوتھے امام کے سامنے جب افطار کے وقت کھانا آتا تھا اور پانی لا کے رکھتے تھے تو امام کھانے کو دیکھتا تھا, پانی کو دیکھتا تھا, چیخیں مار کے رونے لگتا تھا. راوی نے کہا مولا آپ پانی کو اور کھانے کو دیکھ کے رو رہے ہیں, یہ تو افطار کا وقت ہے. تو امام نے کہا کہ میں 10-12 گھنٹے کی
بعد میرے سامنے کھانا آ گیا، پانی آ گیا، لیکن ہائے میرے کربلا والے، ہائے میرا بابا بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا، 3 دن سے زیادہ میرے بابا کو پیاس تھی۔ وہ پیاس تھی دوستوں کہ خود علی اکبر کہتے ہیں کہ جب زبان دی بابا کے منہ میں تو ایک لمحہ پیچھے ہٹ کے کہا بابا اب تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ امام حسین کی پیاس کے بارے میں روز عاشور ایک جملہ ہے کہ حسین کی پیاس روز عاشور زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بنی ہوئی تھی۔ چوتھے امام کا یہ عالم کہ رمضان کا ایک ایک دن گزرتا، سحری کا وقت آتا، امام رونے لگتا۔ امام کا شہادت کے بعد، کربلا کے بعد 34 برس 34 ایئرس تک یہی بول کے روتے رہے، ہائے میرے کربلا والے، ہائے میرے کربلا والے۔ عزیزو، کبھی پانی آتا تو پانی کو دیکھ کے روتے کہ میرے پاس تو پانی آ گیا لیکن میرا بھائی علی اصغر پیاسا ذبح ہو گیا۔ اس کے بعد جب امام گھر سے نکلتا تو لوگ اگر جانور کو ذبح کرنا لگتے تو فوراً ہاتھ کو روک دیتے، امام کے سامنے کبھی کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی نگاہ پڑ جاتی امام کی تو اس کے قریب جا کر امام کہتے بھائی یہ بتا تو یہ جانور کو ذبح تو کر رہا ہے، کیا اس کو تو نے پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتا مولا بغیر پانی پلائے ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ بس امام کربلا کا رخ کرتے کر کے کہتے بابا مدینے کے جانور بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے، ہائے میرے کربلا والے پورے پیاسے ذبح ہو گئے۔ راوی نے کہا مولا کب تک گریا کریں گے، کب تک روئیں گے؟ تو امام نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بتا کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک جدا ہو گیا، اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے۔ تو اس نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ کہنا تھا، امام تڑپ گیا۔ کہا بے شک شہادت میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے پھوپھی کے ساتھ یزید کے دربار میں جاؤ، ننگے سر گھومو؟ بس ایک روایت اور زحمت تمام۔ عزیزو، چوتھے امام اس غریب امام کا نام ہے، اس مظلوم کا نام ہے کہ اس امام کا یہ عالم تھا کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا اور جو سب سے زیادہ بڑی مصیبت امام کے اوپر آئی وہ خود امام کے منہ سے سنے، اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا۔ جب بی بی زینب واپس آئی مدینہ واپس آنے کے بعد قبر رسول پہ گئی، بی بی فاطمہ کے روضے پہ گئی اور پھر وہاں سے جناب عبداللہ اپنے شوہر کے پاس گئی۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی 2 منٹ۔ آج ایسا پرساد ہو کہ آج شہزادی زینب کا دل کو سکون ملے کہ میرے بھائی کا آج ماتم ہوا۔ روزوں کی قبولیت یہ آنسو ہے دوستو، یاد رکھو۔ آج شب جمعہ ہے، اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، اللہ شام کے راستوں کو کھول دے کہ ہم بی بی کی زیارت ہم کو نصیب ہو۔ بس 2 منٹ میں مجلس تمام کر رہا، چوتھے امام کے منہ سے سنے کہ سب سے بڑی مصیبت امام کے لیے کیا تھی۔ جب آپ نے بی بی نے جا کے اپنے شوہر سے کہا کہ عبداللہ بھائی کی شہادت کے بعد میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، مجھے کوفے کے بازاروں میں جانا پڑا، مجھے یزید کے دربار میں جانا پڑا، میرے سر سے چادر چھینی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے۔ بس عزیزو یہ سننا تھا، عبداللہ بڑے بہادر تھے، یہ کیسے ان کو گوارا تھا، رونے لگے، روتے ہوئے کہا میں شام جاؤں گا، شام جاؤں گا۔ بی بی زینب جانتی تھی یہ کیوں جانا چاہتے، یہ جا کے بدلہ لینا چاہتے یزید کے اوپر، تو بی بی نے روکنے کی کوشش کی لیکن عبداللہ نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، مجھے شام جانا ہے، مجھے کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے بی بی زینب نے چوتھے امام کو بلوایا اور بلوا کے کہا بیٹا تم روکو کہ یہ شام نہ جائے، ایسا نہ کہ بھائی کا پورا کام بنا ہوا کام ختم ہو جائے۔ امام نے آگے کہا کہ عبداللہ اب شام مت جائیے، پھر کہا بیٹا مجھے جانا ہے، پھر امام نے کہا، تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کیا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا۔ عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تڑپ کے کہا بیٹا ارے عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے بازوں میں رسن بن جائے، بس یہ سننا تھا۔ امام رونے لگے، کہا عبداللہ آپ نے سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زینب کے بازوں میں رسن تھی، شمع تعارف کرا رہا تھا کہ ہذہ زینب اور ہذہ ام کلثوم۔ پروردگار میرے چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ یہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار چوتھے امام کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ آج شب جمعہ ہے، ماہ رمضان کی مغفرت والا عشرہ چل رہا، اللہ
اس شب جمعہ کا واسطہ، اس مجلس کا واسطہ، چوہت امام کے مصائب کا واسطہ تمام مولا کے چاہنے والوں کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ جتنے مرحومین ہیں ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ آج شب جمعہ ہے، اللہ ان کی خبروں پہ اپنی ساری برکتوں کو، رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے، مولا کے چاہنے والے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کرا دے۔ اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ جو یہاں بزنس کر رہے ہیں اللہ ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو جاب کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ مالک، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ جن لوگوں نے آج کی افطاری کا اہتمام کیا ہے، جس برادر مومن نے، جس نے بھی، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس کے مرحومین کو بخش دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک سورہ فاتحہ جس نے بھی آج کی افطاری کا اہتمام کیا ہے ان کے تمام مرحومین، ان کے اہل خاندان، مومن جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے شب جمعہ ہے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔